اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ عام طور پر آج لوگ کاروبار کرنے، صنعت و حرفت اختیار کرنے، یا اسی طریقے پر کوئی ملازمت کر کے اپنا صحیح طریقے پر کمائی کا ذریعہ بنانے، یہ سب کچھ تو بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہمارے درمیان میں ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح کوئی کما کے ہم کو دے دے۔ یہ بات اسلامی مزاج سے ہم آہنگ نہیں۔ کچھ تو کر سکتا ہے آدمی، لیکن پورے طریقے پر ڈپینڈ ہو جانا، دوسروں کے اوپر ڈپینڈ ہو جانا اور کسی کو پیسہ دے کر بس بیٹھ کر کھاتے رہنے کی فکر کرتے رہنا، یہ بات اسلامی مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ کام تجارت چاہے جو بھی ہو رہا ہے وہ جائز ہی کام کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے لگنا ہے، مجھے اس میں کھپنا ہے، مجھے اس کے اندر ذرا پسینہ اپنا نچوڑنا ہے، مجھے اس کے اندر اپنی کمر توڑنا ہے، اپنے دماغ کو لگانا ہے، اپنے وقت کو صرف کرنا ہے۔ اس طریقے پر جب آدمی کرتا ہے یہ بڑا برکت کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ اسے برکت چار طرف سے عطا کرتے ہیں۔ جب اس کی کمر ٹوٹتی ہے کمانے میں، جب اس کا پسینہ بہتا ہے کمانے میں، جب اس کی اپنا دل دماغ لگتا ہے کمائی کی فکر کرنے میں، یہ بات اللہ کو زیادہ سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اس کے بجائے یہ بات کہ بھائی کسی کے حوالے کر کے بیٹھ گیا اور کھا رہا۔ اس کے نقصانات آج امت نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیے۔ ہمارے بنگلور شہر کے اندر کئی اداروں میں اس طرح لوگوں نے پیسے لگا کر جو نقصان اٹھایا ہے وہ سب کے سامنے آشکارا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ یہ جو مزاج بن رہا ہے امت کا کہ بھائی لگا دو اور بیٹھ کے کھاؤ، لگا دو اور بیٹھ کے کھاؤ۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے اداروں میں پیسے لگانے کے لیے کوئی اپنا گھر بیچ دے رہا ہے، کوئی اپنی کوئی اور چیز بیچ دے رہا ہے، اپنا زیور بیچ دے رہا ہے، اور ان چیزوں کو وہاں پر لگا کر بیٹھ کر کھانے کی فکر کر رہا ہے۔ ارے بیٹھ کر کھانا اسلام کے اندر کون سی اچھی ادا ہے؟ تجھے تو لگانا تھا، اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمانا تھا، اس کے لیے جٹنا تھا، اس کے لیے آگے بڑھنا تھا، اس کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا تھا۔ یہ کوئی اچھی ادا نہیں سمجھی جاتی اسلام کے اندر کہ آدمی دوسرے کے اوپر ڈپینڈ ہو کے بیٹھ جائے۔ اور اس کا نتیجہ بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے لوگوں کا مال جمع کیا اور ہڑپ ہو گئے، ہڑپ کر لیا، غائب ہو گئے۔ کئی ادارے اس طرح نقصان کی زد میں آئے، یا یہ کہ لوگوں کا نقصان کر کے وہ بھاگ گئے۔ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوا کیا، لیکن بہرحال یہ بات سامنے آئی اور بار بار آئی۔ لیکن اس کے باوجود عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے اداروں پر اب بھی ڈپینڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، برابر اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دماغ کو لگانا نہیں چاہتے، اپنی محنت کو لگانا نہیں چاہتے، اپنے خون پسینے کو بہانا نہیں چاہتے۔ بھائیوں بزرگوں، میں یہاں پر آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں اسلامی نقطہ نظر سے کہ اسلامی نقطہ نظر سے بہتر صورت یہی ہوتی ہے آدمی ان میں سے کسی میں اپنے آپ کو لگائے، خون پسینہ بہائے، محنت مجاہدہ کرے اور پھر اس کے ذریعے سے کمائی حاصل کرے اور کھائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کی سب سے زیادہ بہترین کمائی وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی سب سے زیادہ بہترین کمائی وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا چاہے تجارت کے ذریعے، چاہے ملازمت کے ذریعے، یا صنعت و حرفت کے ذریعے اور کسی ذریعے سے اپنے آپ کو لگا کر، پسینہ بہا کر، خون بہا کر اور اپنی نیند کی قربانی دے کر کمائی کرے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے کسی کے پاس ڈال دیا اور بیٹھ کے کھانے کی فکر کر رہا ہے، وہاں جائز ہے کہ ناجائز میں اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جائز ہی ہوگا۔ جائز ہونے کے باوجود بھی امت مسلمہ کے بہت بڑے طبقے کو اپنی پوری چیزیں لے جا کے کسی جگہ ڈال کے بیٹھ جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ بہت پہلے، غالباً 2 سال پہلے، میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا یہ IMA کے بارے میں،
اس کے اندر میں نے یہ بات لکھی تھی کہ جو ہے کون کیا کرے گا، کبھی ہٹ جائے گا، نکل جائے گا، اڑ جائے گا، کچھ پتہ نہیں، اس لیے جو بھی کرے وہ سوچ کر سمجھ کر ہر اعتبار سے غور و فکر کے بعد میں اس کو کرنا چاہیے۔ ایک ہے کسی کا جائز و ناجائز ہونا، جائز ہونے کے باوجود بھی اس طریقے پر امت یوں کسی کے اوپر پل پڑے، یہ بات کوئی خوش آئین پیغام اپنے اندر نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی محنت کرو، اپنا مجاہدہ کرو، اپنے پیسے پر خود محنت کرو، اپنے پیسے کو خود لگا کر آگے بڑھو، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے بھلائی کا سامان ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے سلسلے میں لوگوں کی یہ غفلت شیاری یہ قابل مواخذہ چیز ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا، اس طرح اسلامی طریقے شرعن کمائی کے بہت سارے اللہ نے رکھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کمائی کے ذریعے بے شمار ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا شریعت میں حرام زیادہ ہے، حلال کم ہے، بات حقیقت میں اس کے الٹی تھی۔ کمائی کے ذرائع بہت، حلال طریقے بہت، لیکن ایک آدمی حرام ہی کمائی کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حرام ہی میں لگا دیتے ہیں، اور حرام کے بجائے حلال کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال کی طرف ہی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ حضرت میرا کام اور میرا پیشہ یہ ہے، میں تصویریں بنایا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو آدمی جاندار کی تصویر بناتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے اس بات کا مکلف کرے گا کہ اس کے اندر روح داخل کرے، جب یہ اللہ حکم دے گا آدمی ہکا بھکا رہ جائے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو یہی فن جانتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو یہی پیشہ کرنا چاہتا ہے جو جاندار چیزیں نہیں ہیں ان کی تصویریں بنایا کر۔ مثال دی انہوں نے جیسے درخت کی، عمارت کی، اس طرح کی چیزوں کی، ان چیزوں کے اندر تجھے اختیار ہے کہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حرام سے تجھے بچنا ہو۔ تو بھائیو، حلال سے حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور آج امت جو اس طریقے پر دوسروں پر ڈیپینڈ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، ان سے میری جو ہے یہ ایک التجا ہے کہ وہ اس طرح دوسروں پر ڈیپینڈ ہو کر اپنی زندگی کو نہ گزاریں، اور اس طرح گزار کر کہیں خطرات میں پڑیں گے تو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، یہ بات مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارے نئے